اکھلیش جی سے اور ملائم سنگھ جی سے تو بہت زمانے سے ملاقاتیں ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی انسانیت کا درد رکھتے ہیں اور جو واقعی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ظالموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں متحد ہونا چاہیے، ان کو ساتھ جڑنا چاہیے. اور جو بات اویسی صاحب نے اکھلیش صاحب سے کہی تھی کہ بھائی چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اگر چیف منسٹر بنتے ہیں آپ تو ڈپٹی چیف منسٹر مسلمان ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ بالکل جائز ہے، ہر اعتبار سے، قانونی اعتبار سے جائز ہے، انسانی اعتبار سے جائز ہے، تعداد کے اعتبار سے جائز ہے، اہلیت کے اعتبار سے جائز ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ مطالبہ یہ قبول کریں اور اس طرح اتحاد بڑے پیمانے پر ہو اور سب کے درمیان ہو. میں تو اس کا داعی ہوں کیونکہ میرا کام اتحاد ہے. میں اتحاد کی کوشش کرتا ہوں، ہندو مسلم اتحاد اور سکھ اور مسلمان اتحاد اور عیسائی و مسلمان اتحاد، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو فرقے بن جاتے ہیں، مسلک کی وجہ سے دوریاں ہوتی ہیں، ان دوریوں کو بھی ختم کیا جائے اور اتحاد پیدا کیا جائے، کیونکہ یہ مشن ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ میں یہاں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، بلکہ میرا یہ کہنا ہے کہ جتنے لوگ اس کے لیے تیار ہو کہ ملک میں ظلم نہیں ہونے دینا ہے، اس کا محاذ بنائیں گے، یہ قسم کھائیں، اس کا عہد کریں. اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ کوئی ہو، وہ میرا چچا ہو، میرا بھائی ہو، میرا باپ ہو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ہاتھ اس کا پکڑ لیں گے. یہ نہیں کہ کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ ظلم کرے گا میں اس کے ساتھ، اور یہ زیادتی کرے گا میں اس کے ساتھ. جو ایسا کرتے ہیں وہ جنگل کے درندے تو ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے. انسان ہونے کے لیے اور صحیح معنی میں انسان ہونے کے لیے شرط ہے کہ مظلوموں اور غریبوں اور جو ستم رسیدہ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، اور جو ظالم ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جائے، ان کو روکا جائے، ظلم نہ کرنے دیا جائے. صرف ظلم کا تماشا دیکھنا اور شکایت کر دینا اور اخبار میں مضمون لکھ دینا اور رپورٹ دے دینا یہ کافی نہیں، اس سے کام نہیں بنے گا. جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور ان کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے. یہ طاقت پیدا کرنی پڑے گی، محض بھیک مانگنے سے کام نہیں چلنے والا ہے اور محض درخواست دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے. اس مہم کے تحت ہم لوگ ایک مہا گٹھ بندھن بھی قائم کر چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی 40 پارٹیاں جڑی ہیں، اور میں ان کی رہنمائی بھی کرتا ہوں، ان کو ہدایت بھی دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس کا شعور ہو کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص لیڈر ہو جو اللہ کو مانتا ہو، نبی کو مانتا ہو، انسانیت کو مانتا ہو، سب کو برابر مانتا ہو، سب کے بھائی چارے پر یقین کرتا ہو اور اس طرح خدمت کے لیے تیار ہو. ایسے افراد اگر سامنے آئیں گے تو بہت ہی بڑا کام ہوگا. شیر افغان صاحب یہاں سے اگر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لوگوں کا تعاون ملے گا. انہیں چاہیے کہ اسی کو اپنا مشن بنائیں اور یہ سمجھیں کہ اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی جو مخلوق ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. جو لوگوں کی جتنا زیادہ مدد کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوگا. یہ سمجھایا گیا ہے. جب یہ دین ہمارا بتاتا ہے تو آج یہ کیا ہو گیا ہے کہ سب سے بڑا دیندار وہ شمار ہوتا ہے جو دوسروں کا حق کھا جائے، کسی کی زمین ہڑپ کر لے اور کسی کو نقصان پہنچائے اور اپنی دادا گیری کرے. ظاہر ہے کہ ایسا انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے، یہ درندہ ہے. جو کسی پر بھی ظلم کرے اور زیادتی کرے تو وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو انسانیت کا لقب دیا جائے اور اس کی صفت دی جائے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو کامیاب فرمائے، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے جو نمائندگی ہو رہی ہے